أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشركين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. قابل صد احترام ناظرین و سامعین کرام، یوم الجمعہ ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کے اجتماع کا دن ہے، اور بدقسمتی ہماری گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعے بھی ہمارے اجتماع سے خالی ہیں اور عید کا بھی اہتمام نہیں ہو پایا. کیا اللہ کی حکمت ہے؟ اس بیماری نے دنیا کے تمام شعبۂ حیات کو ہلا کے رکھ دیا ہے. مسلمان جمعہ کا اجتماع بڑی شان سے کرتا ہے، اس سے محروم ہو چکا. حج کا اہتمام جس شان سے ہر سال ہوتا تھا، وہ اس مرتبہ اجتماعیت نہیں ہو سکی. حج تو ہوا جہاں ملینز آف لوگ، 3 ملین یا 2.5 ملین کے قریب حج ادا کیا کرتے تھے، صرف چند ہزار لوگ حج کر پائے. احتیاطی تدابیر 18 لاکھ سے زیادہ لوگ، 1,80,00,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں. آج کے اس خطبے میں مختصر وقت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اللہ نے حیات دائمی نصیب فرمائی، اس لحاظ سے کہ آپ کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. عثمان غنی کی محبت کو اللہ نے اہل ایمان کی سرشت میں، اہل ایمان کے دل میں، اہل ایمان کے خون کے اندر ڈال دیا. جب تک اسلام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس وقت تک عثمان بھی زندہ رہے گا، اس کا نام بھی زندہ رہے گا. لوگ اپنے بچوں کے نام بھی عثمان سے رکھیں گے، اپنے
علاقوں کا نام بھی حضرت عثمان کے نام سے موسوم کریں گے، مسجدوں کے نام بھی حضرت عثمان کے نام سے موسوم کریں گے، اور نہ بھی کریں اسلام کی بقا ہے قرآن اور سنت سے، تو جب تک یہ قرآن موجود ہے حضرت عثمان کو زندہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عثمان کی محنتوں سے امت کو ایک قرات پر جمع اگر کسی نے کیا ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ ایک یہ جو قرات کرتے ہیں ہم قرآن کریم کی، اور یہ جو رسم الخط ہے، یہ رسم الخط خط عثمانی کہلاتا ہے، مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ مسلمان جب تک اس دھرتی پر ہیں وہ مکہ اور مدینہ کو جاتے رہیں گے، اور جب تک کوئی مکہ اور مدینہ جاتا رہے گا عثمان کو یاد کرتا رہے گا۔ مسجد نبوی کی وسعت ہو، عثمان غنی کا نام آئے گا۔ مسجد حرام بیت اللہ کے گرد جو مسجد ہے، جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی، جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس کی وسعت کرنے والوں میں عثمان غنی کا نام آئے گا۔ جب وقف کی تاریخ لکھی جائے گی، آج دنیا میں مختلف مذاہب نے، مختلف سوسائٹیوں نے مفاد عامہ کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ وقف بنائے ہیں، کو پراپرٹی چھوڑ دیتے ہیں، کنویں چھوڑ دیتے ہیں، زمینیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی آمدنی ایک خاص مقصد کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جب وقف کے حوالے سے لکھی جائے گی تو سب سے پہلے حضرت عثمان کے اس کنویں کا ذکر ہوگا جو انہوں نے خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جو آج بھی قائم ہے۔ یہ بیر روما تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا کوئی ذکر کرے گا تو آپ کی اولاد کا ذکر کرے گا، آپ کے اصحاب کا ذکر کرے گا۔ تو جب ذکر ہوگا اولاد کا تو اس میں بھی ایک نام آئے گا عثمان بن عفان کا، کہ جن کے عقد کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں، یہ عثمان ابن عفان تھے۔ کون بھلا سکتا ہے عثمان کو؟ جب تاریخ لکھی جائے گی اسلام کی کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، کن مشکلات سے اللہ نے اسلام کو نکال کر غلبہ نصیب فرمایا۔ غلبے کی بات جب کی جاتی ہے جب اس کی بنیاد پہ مشکلات کا انبار ہوتا ہے، تو ان مشکلات کا جب ذکر ہوگا تو عثمان کا نام پھر بھی آئے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی زوجہ حضور کی بیٹی کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ، اور ہجرت حبشہ بھی 2 مرتبہ ہوئی۔ تو پہلی مرتبہ جو ہجرت حبشہ کرنے والے چند نفوس تھے، اور ان میں بھی جو اپنے خاندان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، تو عثمان کا نام پھر بھی آئے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط کے بعد جو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرنے والا شخص پہلا ہے تو وہ عثمان ہے، جو اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضور کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بھی ہجرتیں ہیں، اور یہ ایسا فینامینا ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ جیسے ہوا کسی ایک جگہ نہیں رکتی، پانی کسی ایک جگہ نہیں رکتا،
حرکت نام ہے، حیات نام ہے حرکت کا۔ انسانی آبادی بھی ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اور رہی ہے اور رہے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھے تاریخی اعتبار سے تو اس کو ملے گا کہ اس کے کہیں بڑے آبا و اجداد کسی بڑے علاقے سے ہجرت کر کے اس علاقے کے اندر آئے تھے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہ آج وہ ٹھہرا ہوا ہے اس کی ساری نسلیں یہیں پہ تھیں اور یہیں پہ رہیں گی، نہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان ایک تاجر ہیں، باپ بہت بڑے تاجر تھے، عفان ان کا نام تھا، بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ 5ویں پشت پر حضرت عثمان کا تعلق حضور کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، عبد مناف تک۔ حضرت عثمان کی نانی حضور کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروہ بنت قریظ ہے، جو بیٹی ہیں ام حکیم البیضاء کی، جو عبد المطلب کی بیٹی ہیں، حضور کی پھوپھی ہیں، اور ایک بہت بڑے تاجر کے بیٹے اور خود بھی بہت بڑے تاجر۔ تو مال کے لیے ملک کو نہیں چھوڑا، اکنامک امیگرینٹ نہیں ہے، جہاں آج ہم میں سے اکثریت اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ ہیں باقی بھی جو سیاسی جبر کا نشانہ بن کے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، لیکن تھوڑے ہیں، زیادہ تر تو معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے اپنے وطن کو لوگ چھوڑتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہانگ کانگ میں اکثریت اسی کیٹیگری کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک، اور وہ بھی مکہ جیسا ملک، اور وہ بھی بیت اللہ کی قربت، اور وہ بھی اعلیٰ سٹیٹس کا حامل، اور پھر روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ایسے نہیں چھوڑا تھا۔ حضور علیہ السلام بے پناہ عثمان سے محبت کرتے، اور عثمان حضور سے بے پناہ محبت کرتے۔ تو دین کے لیے پہلی بھی ہجرت کی، اور پھر دین کے لیے دوسری بھی ہجرت کی۔ اس لیے یہ عثمان ہے جو صاحب الہجرتین ہیں، یہ عثمان ہے جو ذو النورین ہیں۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر ان کے عقد میں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور ان دونوں کا حضرت عثمان کے عقد میں آنے سے پہلے ان کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ تھی۔ حضور کے اعلان نبوت پر اس نے ریئیکٹ کرتے ہوئے رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ سے شادی کی، اللہ نے 1 لخت جگر ان کو دیا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ جب ہم حضور کے نواسوں کا جب ہم ذکر کریں، جہاں ہم حضرت حسن کو یاد کریں، حضرت حسین کو یاد کریں، تو وہاں حضرت عبداللہ کو بھی نہ بھولا کریں، جو حضرت رقیہ کے فرزند تھے۔ اگرچہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کے انتقال کے 2 برس کے بعد تقریباً اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن حضور اس سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ نواسوں سے سب ناناؤں کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت، پوتوں سے محبت، نواسوں سے محبت، یہ سنت رسول بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری بیٹی دی جب حضرت رقیہ کا سن 2 ہجری میں انتقال ہوا، اور اس موقع پر حضرت عثمان جو غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، سب صحابہ جا رہے تھے،
جب اسلام کے لیے مشکلات ہجرت کی برداشت کی ہیں، چچا کے ظلم، اپنے چچا کے ظلم کو برداشت کیا اس بنیاد پر کہ اسلام قبول کیا ہے، تو اس موقع پر بدر میں بھی شرکت کی خواہش حضرت عثمان کی ہے، کوشش ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عثمان، تم اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال کرو، وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ جو غزوہ بدر میں مجاہد شریک ہو کر اللہ سے اجر پائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت پائے گا، اس میں تیرا بھی حصہ ہوگا، اور دیا حضور نے۔ تو حضور کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کسی بھی بڑی سے بڑی عبادت سے بڑھ کر عبادت ہے، اس لیے کہ تو عبادت بھی اصل میں اطاعت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہی تو عبادت ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ آتوا الزکوٰۃ، اللہ کا حکم ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم ہے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم 4 رکعت پڑھنے کا ہے، تو کوئی 6 پڑھے گا تو وہ عبادت رد ہے۔ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، جہاد فرض ہو چکا، لیکن میں محمد تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو یہاں مدینہ میں قیام کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے بدر میں فتح نصیب فرمائی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے بعد جو دکھ پہنچا وہ بیٹی کے فراق کا تھا۔ حضور کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور نے ان کے ساتھ کیا، حضرت عثمان کے ساتھ۔ یہ چھوٹی سے بڑی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ سے بڑی تھی۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ سے بھی چھوٹی تھیں، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ تھی، حضرت فاطمہ سے بڑی تھی۔ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، اور پھر حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا، تو اس پر بھی حضور دکھی ہوئے، عثمان بھی دکھی ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی، پہلی بیٹی، ان کا انتقال ہوا، تو حضرت عثمان غمگین رہنے لگے، دکھی رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، اور کن الفاظ میں تسلی دی؟ فرمایا عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یأمرنی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تجھ سے 2 چیزوں پر، یاد رکھیے، ایک اسی مہر پر جو میرے پہلی بیٹی کا حق مہر تھا، اسی مہر پر تم سے کروں، اور اسی معاشرت پر، اسی اخلاق پر، اسی رویے پر جو تو نے میری پہلی بیٹی کے ساتھ رکھا، اسی پر اس کے ساتھ میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہوں۔ یعنی اس جملے نے یہ بتایا کہ سیدنا عثمان بن عفان کا حضور کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کہ جو حضور کو بھی پسند آیا۔ ورنہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جہاں پہ کسی کی کوئی بیٹی آئے، یا جس گھرانے میں کسی کی کوئی بیٹی جائے، کہ تھوڑی بہت شکایت تو ہر ایک کو ہوتی ہے۔ بیٹی کے باپوں سے پوچھیں جن کی بیٹیاں بیاہی گئیں، وہ بتائیں گے، بہت قلیل ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اللہ کا احسان سمجھو، کہ جن کی بیٹیوں کو اللہ خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور بیٹی کی خوشی باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان کا حضور کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ تھا،
حضور کو اتنا پسند تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے، معلوم ہوتا ہے کہ عثمان اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے، اللہ نے حکم دیا کہ دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کرو، تاکہ کائنات میں اس دھرتی پر اگر کوئی شخص اس مرتبے پر پہنچ سکے تو وہ عثمان پہنچ سکے۔ کسی اور کے حصے میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اگر کسی شخصیت کے حصے میں ابن آدم میں اولاد آدم میں کسی شخص کے حصے میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں تو وہ عثمان ابن عفان۔ اس وجہ سے ان کو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیکر حیا بھی ہیں، وفا تھی تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی دی، اور پھر جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس میں سے اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ چند سالوں کے بعد یہ 9 ہجری میں انتقال ہوا پہلی بیٹی کا، یعنی حضرت رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں، اور 9 ہجری میں انتقال ہوتا ہے حضرت ام کلثوم کا۔ اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو عندي بنت آخر لزوجتك، اگر میری اور بیٹی ہوتی تو عثمان میں اس کو بھی تیرے عقد میں دے دیتا۔ آج خال کوئی ایسا ہوگا کہ کسی کی اہلیہ فوت ہو جائے تو اس کا سسر کہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا عقد تیرے ساتھ کرتا ہوں، ورنہ تو شکایات کے انبار ہوتے ہیں، بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے کہ جس کے ہاں میری بیٹی مر گئی، حالانکہ موت فوت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اگر کسی نے دوسری بیٹی بھی دی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی خیال کرے، بلکہ بدشگونیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس تو جو بھی جاتی مر جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے، لا طیر ولا طیر فی الاسلام، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آئی، کسی پرندے کو دیکھ لیں گے، اوہو آج تو کوئی مہمان آ رہے ہیں، کسی کالی چیز کو دیکھ لیا، آج کا دن برا ہے۔ ارے بھائی، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، جو نفع اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نفع مل کے رہے گا، چاہے تمہیں کوئی چیز خواب میں نظر آئے یا نہ آئے، تم کوئی چیز باہر دیکھو یا نہ دیکھو، اور جو نقصان تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے لیے یہ جملہ، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر میری اور 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا تو میں یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کی قدر و منزلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو خوبی اللہ نے حضرت عثمان کو نصیب فرمائی تھی وہ تھی حیا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک اگر اچھے ماحول اور خاندان میں کسی بچی کی تربیت ہو تو حیا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کسی بچی کا۔ حیادار تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کنواری سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبیاں ہیں، تو ساری خوبیاں کسی ایک شخص کے اندر منتقل ہونا ممکن نہیں تھا۔
کسی نے حضور کی صفت شجاعت کو اپنے ہاں اختیار کیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عدالت کو، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفت تعلیم کو، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حیا کو اختیار کیا، تو حضرت عثمان تھے جن کو اللہ نے حیا کی دولت نصیب فرمائی، حیادار تھے۔ اور پھر وہ حیادار ایسے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان سے حیا کرتے، اللہ کے پیغمبر بھی ان سے حیا فرماتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ پیچھے بیٹھی ہیں اور کسی نے نوک کی۔ جب نوک کی تو حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ نے اجازت دے دی، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت مالک آئے۔ چوتھے نمبر پر جس شخص نے اجازت چاہی وہ عثمان تھے، تو حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ نے کپڑا اپنا ٹھیک کیا، پنڈلیوں کو ڈھانک کیا، اور مجلس ختم ہوئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ابو بکر آئے تو آپ کی حالت نہیں بدلی، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت مالک آئے آپ بھی اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت تبدیل کر لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ تو حیا کا مجسم تھے، وفا کے پیکر تھے، صدق و صفا ان کی خوبی تھی۔ حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے اخلاق سے اگر کوئی شخص مشابہ ہے تو وہ عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان کے اندر حضور کے کون سے اخلاق تھے؟ حیا والا خلق، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خلق، زہد ترک دنیا والا خلق، راتوں کو اللہ کی عبادت میں اپنے کو مشغول رکھنے والا خلق، اور اللہ کی پاک کلام سے محبت والا خلق، یہ حضرت عثمان کی خوبیاں تھیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیزیں محبوب ہیں تو فرمایا اطعام الطعام، مجھے سب سے زیادہ چیز جو اچھی لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری چیز فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قراءۃ القرآن، تلاوت القرآن۔ اس لیے اللہ نے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پھر ذکر کریں گے، آخری وقت حضرت عثمان کا حضور نے فرمایا کہ جو جس حالت پر اس دنیا سے جاتا ہے کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھا جائے گا۔ اور کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ وہ حج کے اندر ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو جب روز قیامت وہ اٹھے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کے الفاظ ہوں گے۔ تو حضرت عثمان کو بے دردی سے جو شہید کیا گیا، تو آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں تھے۔ جب آپ پر حملہ کیا گیا تو یہ حسن خاتمہ کی جہاں پہ دلیل ہے، وہاں اس بات کی بھی علامت ہے کہ روز قیامت جب عثمان اٹھیں گے تو ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوں گے۔ زہد کا یہ عالم، ایثار کا یہ عالم کہ آپ کو آفر ہوتی ہے بڑی بزنس کی، مدینہ کے اندر قحط ہے، غلے کے اونٹ آئے ہیں حضرت عثمان کے،
تجار آئے آپ کو 2 گنا نفع دیتے ہیں، 4 گنا نفع دیتے ہیں، 5 گنا نفع دیتے ہیں، آپ بیچ دو ہمیں، 1 کے بدلے میں 5۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے تو دینے والا 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے۔ سب تاجر حیران کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کی نظر یہ تھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ غلہ کے اونٹ آئے ہیں، یہ انسانوں کی ضرورت ہے، قحط ہے، اور قحط کے زمانے میں اگر سونے کے بھاؤ بھی کوئی خوراک ملے، زندہ رہنے کے لیے انسان سونا بھی خرچ کر دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق پہ مفت تقسیم کروں گا، مجھے اللہ کی طرف سے 1 کے بدلے میں 10 ملے گا۔ تو یہ ایثار کی حالت تھی، اور پھر ایثار کا وہ جذبہ ایسا تھا، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیش العسرہ کے موقع پر اپیل کی کہ ہاں کوئی ہے جو اللہ کے لیے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق لے کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر حضرت عثمان فرماتے ہیں اس دور کے اندر علیہ 100 بعیر، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لگا دیں، میں 100 اونٹ اس جیش العسرہ میں، اس مہم کے اندر، اس فوجی مہم کے اندر میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرمائیے۔ حضور خوش ہوئے، پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میری طرف سے 200 اونٹ۔ آج تو 200 اونٹوں کا کھلونے بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا، 200 اونٹ، اور اونٹ اس دور کا ایسا جانور ہے، آج کے دور کی مرسیڈیز گاڑی جس کو سمجھیں، BMW جس کو سمجھیں، ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس اعلان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا، آپ نے پھر کہا میری طرف سے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان قبول فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دیناروں کی، اشرفیوں کی تھیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دی، یہ جنگ کا خرچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پلٹتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان تجھے مبارک ہو کہ آج کے دن کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جنتی ہے۔ یہ عثمان ہیں بن عفان ہیں، صدق و صفا کے پیکر، وفا کی، حضور کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، حضور کے ساتھ بھی۔ اس لیے حضور نے انہیں فرمایا، کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی۔ جو 10 اشخاص جن کو حضور نے ان کی زندگی میں نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں سے بھی ایک ہیں، جن کی کامیابی اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ آسمان سے اترا ہے قرآن کے اندر، اور ان سب میں سب سے پہلے لوگ سابقون الاولون ہیں، ان سابقون الاولون میں عثمان بھی ہیں۔ تو سابقون الاولون میں بھی عثمان، 10 مبشرہ میں بھی عثمان، اور حضور کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے والے اور نبھانے والے بھی عثمان، اور حضور کو خوش کرنے والے اور حضور کی زبان سے اپنے لیے جنت کی بشارت پانے والے عثمان۔ پھر آپ کی خلافت ہوئی، تیسرے خلیفہ بنے، اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ وقت ان کی خلافت کا تھا،
12 سال تک خلیفہ رہے. کیسے خلیفہ بنے اور خلافت کے دوران کیا آپ کے کارہائے نمایاں ہوئے, اور پھر آپ کی وفات یا شہادت کیسے ہوئی, یہ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر بات کریں گے. ٹوڈے مائی ٹاپک واز دا لائف آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. عثمان غنی is a Sahabi, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who embraced Islam in the beginning, and he was the one who is given the title As-Sabiqun al-Awwalun. Among them, Allah subhanahu wa ta'ala said, Was-Sabiqun al-Awwalun min al-Muhajirin wal-Ansar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. The word رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ is a title of a companion of Allah's Prophet. So this word should be used only for the companion. And who is the companion? Who saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in state of Iman and he died in state of Iman. He is the Sahabi. And Allah says, Radiyallahu anhu. Allah is pleased with them and they are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. Every one of us is struggling, and we must struggle to get Allah's pleasure. Radiyallahu. Why we are praying, why we are fasting, why we are doing Hajj, why we are spending the money for the poor? To please Allah subhanahu wa ta'ala. The purpose of every good action must be for Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So that Allah is pleased with us. But another word needs to be elaborated. To be elaborated, that is waradu an. When you are struggling to please Allah subhanahu wa ta'ala, you will face the challenges, difficulties, problem, opposition, enmity. On these situations, you have to act with the patience, and you accept whatever the condition of my Allah subhanahu wa ta'ala I am facing. I have no problem. I am pleased with it. So this condition is called waradu an. Allah is pleased with them and they are pleased facing these kind of situation, believing it is from Allah subhanahu wa ta'ala or with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, so they are pleased. So it means Osman is the one who is given this title because he is Sabiqun al-Awwalun, the first few people who embraced Islam after the announcement by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Osman was one of them. So I was saying, when the history of Islam will be written or is written, no one can skip the name of Osman. Allah subhanahu wa ta'ala put the love of Osman in the mind and the heart of the believers. You will go from east to west, wherever the Muslims is believing, Muslims are living, you will find some name of the children or senior people with the name of Osman. You will find some masajid name, Masjid Osman. You will find the cities or the villages name or gate name with the name of Osman. So that shows the attachment of the believer, and it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Because he was from Sabiqun al-Awwalun, and he was the first who migrated with his family
to Habasha, and today it is part of Ethiopia, for the deen. In spite of that, he had good status in Makkah al-Mukarramah. He was a good businessman. He was a wealthy person. He married with the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he migrated to Habasha with Allah's prophet's permission. Another occasion that is given this title, and that is at the time of Hudaybiyah. That is 6 years after the Hijrah. So he migrated to Habasha and he migrated to Medina. So that is why he is called Sahibul Hijratain. For the deen, he migrated once to Habasha and then he came back, then migrated to Medina. So he is Sahibul Hijratain. And when and another title that was given by Allah subhanahu wa ta'ala, he was Rasulu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. He was the messenger of Allah's prophet to the people of Makkah to settle the dispute. When Rasulullah sallallahu alayhi wasallam left Medina Munawwara in 6 years after the Hijrah and reached at the place of Hudaybiyah, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam with his companion 1,400 wanted to perform the Umrah, and they were all in Ihram, and the people of Makkah resisted and did not allow Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and his companion to enter to Makkah, and the situation was tense. At that time, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam selected a person who can talk on behalf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the people of Makkah and to convince them. And he was selected by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is why he was called Rasulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. He was the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And about all the people who were there, they were given again the title لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. And when Usman Ghani reached Makkah Mukarramah, and the people, some person spread the false news that Usman has been killed. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard this news, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was upset, and he gathered all the companions and he took the bay'ah and asked all the Sahaba companions who were there, please make the bay'ah on my hand that we will not leave from this place until we get the revenge of Usman Ghani blood. And after taking the bay'ah from all the Sahaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keep his own hand, on his hand, and said, this is one hand is my hand, another hand is the hand of Usman Ghani, so I am doing the promise. So that is why Hazrat Usman used to say that I have been given this title. The hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was announced the hand of Usman Ghani. And when Hazrat Usman used to say that when I gave my hand to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hand, I never ever touch my private parts with this hand, because I have given the hand to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and my hand has touched to the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this hand till the death he did not touch with that hand to his own private parts. This was Usman Ghani. Hazrat Usman, when the people will
write the history of Masjid Nabawi and extension of Masjid Nabawi, they cannot escape the name of Usman Ghani. When the people will write the extension and the history of Masjid Haram Baitullah, they cannot escape the name of Usman Ghani. So Usman Ghani is part of our deen, is part of our faith, part of our love. So how he was elected and how many years he served the Ummah, and in which category, especially compilation of the Quran Kareem, inshallah we will discuss in coming Jummah. May Allah subhanahu wa ta'ala please Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala give us strength to understand his life and to follow his footsteps. Wa ma alayna illa al-balagh.